بچوں آج ہم ایک دلچسپ ایکٹیویٹی کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہاں 3 آمیزے لیے ہیں۔ پہلا جو آمیزہ ہے وہ شکر اور پانی کا ہے جس کو محلول کہتے ہیں، اور جو دوسرا آمیزہ ہے وہ پانی میں دودھ کو ملایا گیا ہے تو اس کو لسونت یا کولائڈز کہا جاتا ہے، اور جو تیسرا آمیزہ ہے وہ مٹی اور پانی کا ہے۔ آپ چاہے تو چاک پیس کا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں یا پھر آٹا بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ آمیزہ مولخہ کہلاتا۔ تو اب ہم ان کے خصوصیت کو دیکھیں گے۔ تو بچوں، محلول 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کا متجانس آمیزہ ہوتا ہے، یعنی منحل اور محلل سے بننے والا آمیزہ ہے۔ منحل یعنی حل ہونے والی شے ہے، جیسے کہ یہاں پر شکر ہے، اور محلل یعنی حل کرنے والی شے، جیسے یہاں پر ہم نے پانی لیا ہے۔ پانی بہت ہی اچھا محلل ہوتا ہے۔ تو محلول کے ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ برہنہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہم یہاں پر شکر کے ذرات کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہے نا بچوں؟ کیونکہ ان کی جسامت 1 نانو میٹر سے بھی کم ہوتی ہے۔ 1 نانو میٹر یعنی 10 کی قوت نما -9 میٹر کے مساوی ہوتی ہے۔ 1 نانو میٹر از اکول ٹو 10⁻⁻9 میٹر۔ اور ان محلول کے ذرات کو ہم محلول سے بھی تخدیری عمل کے ذریعے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، ہم تخدیری کاغذ سے محلول کو گزاریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی ذرات نہیں دکھائی دے رہے ہیں اس کاغذ پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منحل کے ذرات کو ہم تخدیری عمل کے ذریعے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اور اب ہم اس محلول سے روشنی کو گزارتے ہیں تو روشنی کا انتشار بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ 1 نانو میٹر سے بھی کم جسامت رکھنے والے ذرات روشنی کا انتشار نہیں کر سکتے۔ تو بچوں، نیکسٹ ہم دیکھیں گے مولخہ کی جانب آئیں گے۔ مولخہ دراصل ایک غیر متجانس آمیزہ ہوتا ہے جس کے ذرات برہنہ آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مٹی کے ذرات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان ذرات کی جسامت 1000 نانو میٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ہم ان ذرات کو تخدیری عمل کے ذریعے علیحدہ کریں گے۔ تو دیکھیے کس طرح جب ہم اس مولخہ کو تخدیری کاغذ سے گزاریں گے تو ہمیں کاغذ پر مٹی کے ذرات دکھائی پڑیں گے۔ تو اس طرح ہم منحل کے ذرات کو یہاں پر مٹی کے ذرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم اس محلول سے روشنی کو گزاریں گے تو روشنی کا انتشار ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہاں پر ذرات جو ہیں مٹی کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو ذرات بڑے ہونے کی وجہ سے روشنی کا انتشار یہ ذرات آسانی سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا مولخہ کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں کولائڈز یعنی کہ لسونت۔ لسونت دراصل ایک غیر متجانس آمیزہ ہوتا ہے، مگر اس کے ذرات کو ہم برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اس لیے کہ ان ذرات کی جسامت مولخہ اور محلول کے ذرات کی جسامت کے درمیان میں ہوتی ہے، تقریباً 1 نانو میٹر سے 1000 نانو میٹر کے درمیان میں۔ تو اب ہم ان ذرات کو بھی تخدیری عمل کے ذریعے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی یہ ذرات علیحدہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، جب ہم اس آمیزے کو اس تخدیری کاغذ سے گزاریں گے تو کوئی بھی ذرات اس کاغذ پر نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرات بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو تخدیری کاغذ کے ذریعے بھی علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو نیکسٹ اب ہم اس آمیزے سے روشنی کو جب ہم گزاریں گے، روشنی کو جب ہم گزارتے ہیں تو ٹارچ لیں گے ہم یہاں پر۔ تو ٹارچ کی مدد سے جب روشنی کو گزارتے ہیں تو روشنی کا صاف راستہ یعنی کہ روشنی کی کرن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو روشنی کی یہ صاف کرن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ ذرات روشنی کو انتشار کرتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ یونیفارم ڈائریکشن میں کیا ہے، وہ روشنی کو
منتقل کرتے ہیں ایک ذرہ سے دوسرے ذرات کو، جس کی وجہ سے وہاں پر کیا ہے، روشنی کی صاف کرن یا پھر روشنی کا راستہ صاف نظر آتا ہے، اور اس مظہر کو ٹنڈال اثر کہتے ہیں۔ دراصل ٹنڈال اثر یعنی کہ لاسونتی ذرات سے روشنی کا انتشار ہی ٹنڈال اثر یا پھر ٹنڈال ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ بہت چھوٹی سی ایک مثال، جب آپ کسی کمرے میں کھڑکی کی چھوٹی سی سوراخ سے آنے والی روشنی کی کرن کو دیکھیں گے تو اس روشنی کے راستے میں آنے والے جو دھول کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بھی دھواں جو ہوتا ہے، تو روشنی کو کیا ہے، وہ ذرات منتشر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روشنی کی کرن کا راستہ صاف نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ٹنڈال ایفیکٹ ہی ہے۔ تو بچوں، آج آپ اس طرح سے محلول، معلقہ اور لاسونت کے درمیان فرق اور ٹنڈال ایفیکٹ کو سمجھے۔ شکریہ۔